بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آپ کا اپنا پسندیدہ چینل کڑوا سچ میں آج آپ کو ایک تاریخی واقعہ، اہم شخصیات حجاج بن یوسف کے بارے میں وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ کافی لوگوں کے بطور حجاج کو اندھے کی لاٹھی اور سخت ظالم اور جابر حکمران کے نام سے مشہور تھا، لیکن ہمارے جو مسلم حکمران رہے ہیں ان میں سے اکثریت بے شک ظالم بھی تھے، لیکن ان کے اندر بد دیانتی نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، حجاج بن یوسف کے بھی دو رخ ہیں۔ ابتدا میں حجاج کی آپ کو چند خامیاں بتا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف طائف میں رہنے والا ثقفی قبیلے کا فرد تھا۔ طائف والے وہ لوگ بدقسمت یا خوش قسمت بھی کہہ سکتے ہیں، بد قسمت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوا تھا کہ یا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ حکم دیتے ان پہاڑوں کو ملا دو، لیکن رحمت دو عالم نے یہ کہا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کے بچوں کو ہدایت دے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ حجاج بن یوسف، جو عبد المالک خلیفہ مشہور اموی ظالم خلیفہ عبد المالک کا راہ راست تھا، اس نے عبد المالک کے اقتدار کو بچانے کے لیے مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ وہ اپنے اقتدار اور اس کی خواہش کے مطابق بے دردی سے شہید کر دیا، لیکن اس حجاج نے کی یہ بدقسمتی، لیکن حجاج نے ایک دن اپنی ماں کے سامنے جا کر کہا کہ ماں نے کہا حجاج کو، اے حجاج تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ حجاج نادم ہوا۔ حجاج نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دیا، کیا تم معاف نہیں کرو گی؟ تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ حجاج میں تو ماں ہوں، میں تو معاف کر دوں گی، تجھے تکلیف میں نہیں دیکھوں گی۔ لیکن وہی بات ہوئی، حجاج نے کہا کہ وہ ذات جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، وہ بھی معاف کر دے گی۔ وہی حجاج، اس کی تبدیلی جب ہوئی، ہندوستان میں ایک عورت کے خون سے لکھا ہوا جب خط حجاج کے پاس پہنچا تو اس وقت خلیفہ عبد المالک فوت ہو چکا تھا، ولید بن عبد المالک تھا۔ ولید نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا طاقت نہیں، لیکن حجاج اس پر ضد میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی رائے کا خیال نہیں ہے، لیکن اس بچی کی زندگی بچانی ہے اور جہاد کرنا ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے اور داماد، کچھ لوگ تاریخ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاج نے محمد بن قاسم کو شہید کیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حجاج نے نہیں کیا، کیونکہ محمد بن قاسم کے شہید ہونے سے حجاج بن یوسف 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ خیر، یہ بات تو وضاحت میں جتنا جائیں تو بڑھ جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے بھیج دیا، جب تک وہ نہیں آئی اسے آزاد کرایا۔ محمد بن قاسم نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن حجاج بن یوسف وہ شخص تھا، اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ حجاج بن یوسف وہ ہستی تھی جس نے قرآن پاک کو اعراب لگائے۔ بھائی میرے پیارے دوستو، حکمران وہ ہوتے ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے مثبت پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، منفی پہلو کو دیکھا جاتا ہے، یہ ستم ظریفی ہے۔ مسلمان حکمران جتنے بھی گزرے پہلے کے، آج کے نہیں، آج تو جو بھی ہے، پھر میرے کافی دوست کہتے ہیں کہ تم ان میں سیاست میں آ جاتے ہو، لیکن میں ان کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ ان میں ظالم ضرور تھے۔ کچھ حکمرانی کے اصول بھی ہوتے ہیں، اگر وہ دہشت نہ پھیلائیں تو ان کا حکم نہیں چلتا، لیکن وہ بد دیانت اور کرپٹ نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے اس بچی کو آزاد کرایا اور قرآن مجید پر اعراب لگانے کا سہرا حجاج بن یوسف کا تھا رہے۔ اور دوسری بات، سعودیہ میں نہر زبیدہ کے نام سے ہے، وہ بھی زبیدہ حجاج بن یوسف کی بیوی تھی، حجاج بن یوسف کے سر سہرا ہے۔
حجاج بن بسم اللہ حجاج بن یوسف کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی یہ حضرت عمر فاروق کے بعد دوسری بڑی فتوحات تھی۔ موسیٰ بن نصیر حجاج بن یوسف کے دور میں فتوحات ہوئی اور محمد بن قاسم کی اس وقت ہندوستان کی تقریباً اکثر ہندوستان فتح ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا تو پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میری بات یہ نہیں کہ حجاج بن یوسف اچھا تھا یا برا تھا، اس کا فیصلہ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، لیکن میں ان حکمرانوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو تھے، آج ہمارے کچھ حکمران دعوے کرتے ہیں مدینہ کے یہ وہ۔ حجاج بن یوسف ظالم اور درندہ تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی، وہ کرپٹ بھی نہیں تھا، بے ایمان بھی نہیں تھا۔ ہمارے تو اکثر بے ایمانی بھی کرتے ہیں، بات پر مکر۔ حجاج نے جب بات کی تو اس پر وہ اڑ گیا، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اس نے وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں سوؤں گا۔ حجاج نے مہینوں تک سونا گوارا نہیں کیا، بیوی کے پاس پہنچنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک وہ بچی آزاد نہیں ہوگی۔ وہ بچی آزاد ہوئی، حجاج کی بعد میں فوت ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا پاکستان کے سندھ تک پہنچ گیا۔ یہ حجاج بن یوسف کے آنے والا راستے آج بھی موجود ہیں۔ آپ ملتان کے راستے سے ڈیرہ غازی خان سے ہوتے ہوئے آئیں تو محمد پرم جو ضلع راجن پور کا ایک قصبہ ہے، وہاں بھی قاسم کا کنواں موجود ہے جو محمد بن قاسم نے کھدوایا تھا، اس کا قافلہ یہ وہاں سے گزرا۔ حجاج بن یوسف کے بے شک برے کام بھی تھے لیکن اچھے کام بھی تھے۔ میرے حکمرانوں سے ایک سوال ہے، بھئی برے کام بھی کرتے ہیں لیکن اچھے کام بھی کریں۔ ہماری عوام کی یہ روٹین ہے، کسی کے اچھے کام کو پکڑا جاتا ہے جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے، جب اقتدار سے نکلتا ہے اسے برے کاموں کو پکڑا جاتا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز رکھیں، اچھے اور برے کا فرق رکھیں۔ جتنے اچھے ہیں ان کا توازن کریں، جتنے برے ہیں اس پر توازن کریں۔ ایک کے 20 اچھے ہیں، ایک برا ہے تو اس کو برا مت کہیں۔ ایک کے 20 برے ہیں، ایک اچھا ہے تو اسے بھی اچھا نہ سمجھے۔ میرے پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی ہسٹری سنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔